نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے لیلۃ القدر کی رات قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اتنا مقدس ترین عمل ہے۔ قیام عام دنوں میں بھی بندہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے، لیکن یہ اجر حاصل نہیں ہوتا۔ اب یہاں تو صرف قیام کرنے سے، یعنی کہ نماز پڑھنا، لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے جو بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے، نفلی نماز رات کے وقت تاک راتوں میں، اور اسے نماز کی حالت میں وہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے، تو اللہ اس قیام کی برکت سے اس کو اجر جو ملے گا نا لیلۃ القدر کا، وہ تو بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے۔ ایک فائدہ آپ نے بہت بڑا بتا دیا کہ اجر تو ملے گا ہی، زندگی میں جو اس سے گناہ ہو چکے ہیں اللہ اس قیام کی برکت سے سارے گناہ معاف کر دے۔ اب جب زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے تو زندگی کتنی ہے ہماری؟ زیادہ سے زیادہ 70-80 سال ہے، زیادہ سے زیادہ 90 سال کو تو کوئی پہنچتا ہے، 100 سال کی تو بات ہی نہ کرے، تو 70-80 سالہ زندگی ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی 70-80 سالہ بوڑھا بھی قیام کرتے ہوئے لیلۃ القدر حاصل کر لیتا ہے تو اس کے 70-80 سالوں کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تو معافی ہو گئی، لیلۃ القدر کا اجر کتنا ہے؟ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ اجر ہے۔ 1000 مہینہ کتنا بنتا ہے؟ 83 سال اور 4 مہینے، یعنی کہ 83 سال۔ اب اس کی زندگی کتنی ہے آج کل؟ 70-80 سال۔ اس زندگی کے گناہ تو سارے معاف ہو گئے، اب اپنی زندگی کی جو کچھ نیکیاں ہیں وہ تو ہیں۔ نامہ اعمال میں کیا لکھا گیا کہ یہ بندہ 83 سال اور 4 مہینے عبادت ہی کرتا رہا۔ اپنی نیکیاں الگ ہیں، یہ لیلۃ القدر کا مقام ہے، جس کو معمولی نہ سمجھیں کہ یہ صرف انہی لوگوں نے تلاش کرنی ہے یا وہ لوگ اس کام کے لیے ہیں جو مسجد میں اعتکاف بیٹھ گئے۔ نہیں، اعتکاف بڑا مقدس ترین عمل ہے، سنت مؤکدہ ہے جس پر بات ہو چکی ہے، لیکن لیلۃ القدر کو تلاش کرنا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالی ہمارے وہ نصیب میں کر دے، یہ ہر بندے پر، ہر مسلمان کے لیے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جو اعتکاف کرتے سو کرتے، جو اعتکاف نہیں کرتے وہ تاک راتوں میں سویا نہیں کرتے تھے، نہ خود سوتے تھے نہ گھر والوں کو سونے، سارے رات عبادت میں گزرتی تھی عام لوگوں کی جو اعتکاف نہیں کرتے تھے۔ نہیں ہم نے سوچ بنا لی یہ دیندار ہیں، یہ دنیا دار ہیں، یہ مسجد والے ہیں، یہ کاروباری ہیں، نہیں، سارے ایک ہیں۔ مسلمان ہیں تو سارے ایک ہیں۔ تہجد گزار صرف عالم دین نہیں، عام بندہ بھی، کھیتوں میں کام کرنے والا بھی تہجد گزار ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں رضی اللہ عنہ مجمعین، تمام صحابہ کرام کاروبار کرتے تھے، تاجر تھے، دکانیں تھیں ان کی، بڑے بڑے سفر کرتے تھے، لیکن تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ تہجد صرف مسجد کا مولوی یا مسجد کا متولی یا وہ لوگ جو 5 وقت کے نمازی ہیں اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں، قریبی مسجد ہے، وہ لوگ تہجد پڑھیں گے یا نفلی نماز پڑھیں گے۔ ہم تو کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، سارا دن دکانداری کرتے ہیں یا لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے ہیں کاروبار کے لیے، ہمارے لیے تہجد تو نہیں ہے نا۔ تو یہ ایک ایسی سوچ ہے جس کا دین اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے تاک راتوں میں جاگنا اور اللہ کی عبادت کرنا، خود بھی اور گھر والوں کو بھی اس کام پہ لگانا، یہ صرف معتکفین حضرات، اعتکاف کرنے والوں کے لیے لازمی نہیں ہے، ہر مسلمان، جو مسلمان ہے وہ یہ کرے۔ اب ذرا غور کریں حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ایک تمہیں رات عطا کی ہے، خیر من 1000 شہر، جو 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے۔
یہ آپ تمام مسلمانوں کو فرما رہے ہیں۔ اور کیا فرمایا کہ من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص اس کی تلاش نہیں کرتا، لیلۃ القدر کی تلاش نہیں کرتا، وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم رہ جاتا۔ اور پھر آگے الفاظ آپ نے فرمایا کہ ولا یحرم خیرہا الا محروم، کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو لیلۃ القدر کو تلاش نہیں کرے گا۔ مسلمان ہو اور اس کو پتہ چلے کہ اتنا بڑا نیکیاں کمانے کا موقع ہے، اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے، اتنی بڑی عبادت حاصل کرنے کا موقع ہے، اور وہ چند راتیں، طاق راتیں کتنی ہیں؟ 5 راتیں ہیں، ایک رات گزر گئی ہے، ابھی جو رات گزری ہے یہ 21ویں رات تھی، ایک گزر گئی ہے، 4 راتیں باقی ہیں۔ اور راتوں کو جاگنا کسی تڑپ کی وجہ سے ہوتا ہے، ہر بندہ راتوں کو نہیں جاگ سکتا۔ اگر کوئی تڑپ ہے، کوئی لگن ہے، اللہ سے کچھ لینا چاہتی ہیں، کچھ ملنے والا ہے، اللہ کے قریب چلے جائیں گے تو پھر تو بندہ جاگے گا۔ اگر نہ نہیں جی نیند کا غلبہ ہے، نیند آ جاتی ہے، تھوڑا سا قرآن پڑھے فوراً نیند آ جاتی ہے، ان کو دیکھو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ جن کا کوئی اپنا ہسپتال میں تڑپ رہا ہوتا ہے نا تو وہ کئی راتیں جاگ کے پاس گزار دیتے ہیں۔ تڑپ ہوتی ہے نا، کوئی تڑپ ہوتی ہے، ان کو دیکھو کہ وہ لائنوں میں لگے رہتی ہیں کہ جن کو پتہ چل جائے یہاں لاکھوں روپیہ میرے نام پہ نکلنے والا ہے تو وہ لائنوں میں لگے راتیں گزار دیں، کئی کے راتیں نیند ہی نہیں آتی۔ تو یہاں تو کتنا بڑا انعام ہے جو ملنے والا ہے۔ اب دیکھیے یہ اتنا بڑا انعام ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں گہرائی میں۔ ایک بندہ ایک دن روزہ رکھے، دن کو روزہ رکھے، رات کو نماز پڑھے، پھر اگلے دن روزہ رکھے، رات کو نماز پڑھے، اور ایسے کرتے کرتے 1 مہینہ ایسے کرے، کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی ہے ایسا بندہ جو ساری رات نماز پڑھے اور سارا دن روزہ رکھے؟ کوئی بندہ بھی نہیں ایسے کر سکتا۔ خاص طور پر ہمارے معاشرے میں، ہم لوگوں میں 1 مہینہ نہیں، 12 مہینے، پورا سال کو بندہ ایسے کر لے گا؟ نہیں ہوتا ہے۔ 2 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال کون کر سکتا ہے؟ وہاں بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، معاملات بھی ہیں، گھریلو بھی ہیں، کاروباری بھی ہیں، جینے کے لیے کچھ کمانا بھی ہے، یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ کون روزانہ روزے رکھے اور ساری رات قیام کرے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 1000 مہینے کا اجر دوں گا۔ 1000 مہینہ جیسے بندہ روزانہ روزے رکھتا رہا ہے اور روزانہ تہجد پڑھتا رہا ہے، ساری رات قیام کرتا رہا ہے، اتنا اجر ملے گا صرف 4-5 راتیں جاگ کے گزارنا۔ اور بھائی جو بندہ 5 راتیں طاق راتیں اللہ کی عبادت میں جاگ کے گزارتا ہے تو ان 5 راتوں کے علاوہ تو لیلۃ القدر نہیں ہے۔ جس نے 5 راتیں اسی کی تلاش میں گزار دی ہے، یقیناً اس کو حاصل ہو چکی ہے۔ 6ٹھی رات ہے ہی کوئی نہیں، دن میں یہ وقت آنا کوئی نہیں ہے، صرف 5 راتیں ہیں بس، ان میں سے بھی 1 گزر گئی، باقی 4 باقی۔ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف 5 راتیں، اور اجر کتنا بڑا ہے؟ 1000 مہینہ سارا دن کا روزے کا اجر اور ساری رات کی تہجد کا اجر 1000 مہینہ کو بندہ کر سکتا ہے، صرف 5 راتوں سے اتنا حاصل ہونے والا ہے۔ اور ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں تو صرف اعتکاف والوں کا کام ہے، ہمارا تو کام ہے تو اعتکاف بیٹھا ہوں میں رات کو جاؤں، اعتکاف کریں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر وقت نہیں بن پایا تو مجبوری ہے تو کم از کم 5 راتیں تو عبادت میں گزار دیں۔ اور نئی بھی راتوں کا وقت نکلتا تو نکال لو بھائیوں، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ کیا ہم نے جو ایسا منصوبہ، ایسا پلان، ایسی سوچ کیا ہم نے بنا رکھی ہے یا ہم کچھ کر رہے ہیں کہ میں اور میرے گھر والے، میں اور میرے متحد جو لوگ ہیں ان کو ہم نے یہ سمجھا رکھا ہو یا یہ بات یا یہ منصوبہ بنا رکھا ہو کہ ہم نے طاق راتیں عبادت میں گزارنی میرے بچوں کو، بیوی کو، بہن کو، ماں کو، بیٹی کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو؟ کیا ایسا کچھ ہم نے سمجھایا یا بتائیے صرف یہ مولوی کا کام ہے جی، یہ خطیب کا کام ہے جی، ممبر پہ وہ بیان کرے، ہم نے سننا ہے، کان جھاڑ کے اٹھ جا رہا ہے، اگر دل کیا تو عمل کر لیں گے، نہ کیا تو نہ صحیح۔ بڑا گھاٹے کا سودا ہے اگر ایسی سوچ ہے تو، اور بڑا نفع کا سودا ہے اگر پہلے والی سوچ ہے، اور وہ سوچ
صحابہ کرام کی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی تھی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کے متعلق، اللہ اکبر، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر شد مئذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، خاص طور پر رمضان کا پورا مہینہ آپ اللہ کی عبادت تو عام دنوں میں بڑی کرتے تھے، رمضان آتا تو اور زیادہ، اور جب آخری رمضان کا عشرہ، آخری 10 دن جس میں آپ نے اعتکاف کرنا ہوتا، وہ دن آتے تو آپ عبادت میں اور زیادہ لگ جاتے، اور خود ہی نہیں لگ جاتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے تمام گھر والوں کو یہ تلقین کرتے کہ یہ راتیں سو کے نہیں گزارنے والی، اور آپ کے تمام گھر والے بھی عبادت میں لگے رہتے۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں فرماتی ہیں کہ میرے پیارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، کامیابی چاہتے تو ایسے زندگی گزارو۔ صرف سننے سنانے سے 1000 مہینے کی عبادت، اتنی بڑی عبادت کا اجر، سبحان اللہ، بیان کرنے والا بھی سبحان اللہ، سننے والا بھی سبحان اللہ، عمل نہیں کریں گے تو بھائیوں کچھ بھی نہیں ہے، بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ ہماری زندگی میں یہ موقع کتنی بار گزر چکا ہے، فائدہ اٹھایا ہم نے؟ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور بھائی ایک بار یہ اگر حاصل ہو جائے تو قیامت کو اگر ہم 70 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں، 80 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں، 50 سال، اکثر لوگ 50 سال 60 سال میں فوت ہو رہے ہیں نا، اتنی عمر میں فوت ہو رہے ہیں، قیامت کو وہ اٹھیں اور ان کے نامہ اعمال میں 83 سال کی عبادت لکھی ہوئی ہو کہ 83 سال یہ بندہ عبادت ہی کرتا رہے، اور اس کو زندگی کتنی ملی؟ 50 سال۔ تو کیا حساب ہوگا اس کا؟ بھئی اس کی زندگی سے زیادہ تو وہ عبادت کر چکا ہے، اور کیا کیا اس نے؟ تاک راتوں میں جا کے لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا۔ جب حساب ہونے لگا 50 سالہ زندگی کی اور عبادت لکھی ہوئی 80 سال کی، تو اس سے بڑا وہ خوش نصیب ہے؟ ہماری زندگی میں کتنی بار یہ موقع آیا، کبھی ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا؟ اور یاد رکھیں میں بار بار کہتا ہوں، ہماری اسی مسجد کے دور اوروں کو چھوڑیں، جو یہاں جمعے کا خطبہ سنتے تھے، جو یہاں نمازیں پڑھتے تھے پچھلے سال، وہ اب نہیں ہے۔ کچھ یاد ہے ایسے لوگ؟ تو ہمارے پاس کون سی ایسی کوئی اتھارٹی ہے، یا ہمارے پاس کوئی ایسا کون سی لکھت ہے کہ ہمیں اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تو نے 80 سال یا 90 سال یا 150 سال زندہ رہنا ہے؟ کیا پتہ یہ موقع ہماری زندگی کا آخری ہو، جیسے ان لوگوں کی زندگی کا پچھلا رمضان آخری تھا جو جا چکے۔ اگر فائدہ اٹھایا تو خوش نصیب، اگر نہیں اٹھایا تو بد نصیب۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ، کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ رمضان کا مہینہ زندگی میں آئے، آخری عشرہ بھی اللہ نصیب کر دے، اور تاک راتیں بھی ہو، بندہ تندرست بھی ہو، سب کچھ ہو، اس کے باوجود بھی وہ یہ فائدہ نہ حاصل کرے اور اس رات سے فائدہ نہ اٹھائے، تو فرمایا وہ بد نصیب ہے، خوش نصیب نہیں ہے وہ۔ اب دیکھ لیں کہ یہ اعتکاف کرنے والوں کا کام ہے، یہ ہمارا بھی ہے۔ اعتکاف کرنے والے خوش نصیب ہو اور ہم اپنے آپ کو بد نصیب بنا لیں؟ نہیں میرے بھائیوں، خود بھی اور گھر والوں کو بھی، دوستوں احباب کو بھی۔ جہاں دوستوں کو ہم دوسری باتوں کے لیے دعوت دیتی ہیں، ساتھ لے کے چلتی ہیں، تو نیکی کے کام کی دعوت دینا۔ جتنے دوست ہم کو ترغیب دلائیں، جتنی طاقت کراتے ہیں ہم نے اس مسجد میں عبادت میں گزارنی ہے، اور اعتکاف کا اجر بھی ملے گا۔ سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان ہوا تھا نا کہ ایک رات کا اعتکاف بھی ہو جاتا ہے۔ اپنے بھائیوں کو، باپ ہے تو اپنے بیٹے کو ساتھ لائے اور مسجد میں آ کے بیٹھ جائے، افطاری کی ہے، مسجد میں آ گئے ہیں، اب ساری رات اللہ کی عبادت میں تاک رات گزرے گی، پوری رات کے اعتکاف کا اجر ملے گا۔ جتنے دوستوں کو، جتنے بھائیوں کے اس کام پہ لگا دیں گے، ان کو جتنا اجر ملے گا اتنا لگانے والوں کو اجر مل جائے گا۔ بڑے آسان موقع ہیں۔ اب اگر ہم نے ایک بندے کو، 2 کو، 3 کو، 4 کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو دعوت دی اس بات کی، وہ لگ گئے اس بات پہ، چاہے ہم نے اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو کہا اور لگا دیا اس کام پہ،
اور ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اگر 5 راتیں ایسے گزر گئی ہیں تو سبھی کو لیلۃ القدر حاصل ہو چکی ہے۔ اب ہمیں تو اجر ملنا تھا 83 سال اور 4 مہینے کا، اتنی عبادت کا، لیکن جتنے لوگوں کو لگایا ہوا ہے ان سب کے برابر بھی ہمیں اجر مل جائے گا۔ تو یہ کئی 100 سال کی عبادت کا اجر حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم تھوڑی سی سوچ اور منصوبہ اور پلاننگ کر لیں۔ کاروبار میں سوچتے ہیں ہم اگر ایسے کروں تو کتنا نفع ہوگا، اگر اتنا کروں تو کتنا نفع ہوگا، اتنے پیسے اور ملا لوں تو کتنا نفع ہوگا۔ اور یہاں بھی سوچ لیں اتنے ساتھیوں کو، اتنے بھائیوں کو، اتنے لوگوں کو اور میں یہ دعوت دوں تو مجھے کتنا نفع ہوگا، ان کو اجر ملے گا، ہمارے اجر میں بڑا اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ کام صرف خود کرنے والے نہیں ہیں کہ میں نے کر لیا ہے بس، دوسروں کو دعوت دیں اتنا ہی اجر، ڈبل اجر۔ ایک بندے کو دعوت دیں گے تو ڈبل اجر، 2 کو تو 3 گنا، اگر جتنے لوگ بڑھتے جائیں گے اجر بڑھتا جائے گا۔ تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے نیکیاں کمانے کا اور اس رمضان کے آخری عشرے سے خاص طور پر فائدہ اٹھانے کا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی بات میں بار بار دہرا رہا ہوں، بد نصیب ہوگا جو پھر بھی فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ سنی انسنی کرتے بس ٹھیک ہے، بیان ہو گیا، سن لیا، ٹھیک ہے، کوشش کریں گے نہیں۔ کوشش کی تھی گھنٹہ کو میں نے قرآن پڑھا تھا، نیند آ گئی، سو گئے تھے آرام سے، وقت گزر گیا۔ یہ گزر جائیں گے دن اور راتیں ان کے بھی جنہوں نے کچھ نہ کیا اور سو کے وقت گزار دیا، اور گزر جائیں گے ان کے بھی جنہوں نے لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا۔ لیکن خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے حاصل کیا، اور بد نصیب ہوں گے جنہوں نے سو کے وقت گزار دیا، لاپرواہی میں وقت گزار دیا۔ تو یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ عام دنوں میں بھی ایک عمل ایسا ہے جو بہت بڑا اجر والا کام ہے اور گناہ معاف کرانے والا ہے۔ اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ ہر بندے کے ہیں، معافی ہو جائے، یہ ہر بندے کی چاہت ہے۔ جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو جنت مقدر بن جائے گی۔ جس کے گناہ ہی نہ ہوئے تو جنت کے روا ٹھکانہ کون سا ہے؟ جنت ہی ہے۔ جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن ابی داود میں، سنن بہقی میں، ان تمام احادیث کی کتابوں میں بڑی مشہور حدیث ہے، نماز ہے، نماز تسبیح کے نام سے مشہور ہے، سنا ہوا نام، نماز تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد یعنی کہ حضرت عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ نے میرے والد کو کہا کہ اے میرے چچا، کیا میں آپ کو ایک ایسا کام نہ بتاؤں، ایک ایسا عمل نہ بتاؤں اگر آپ وہ کر لیں؟ اور آپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ کریں، اور فائدہ اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ کی زندگی کے جتنی بھی زندگی ہے آپ وہ عمل کر لیں، یعنی کہ نماز تسبیح پڑھ لیں تو آپ کی زندگی کے چھوٹے بڑے پوشیدہ اعلانیہ جتنے بھی گناہ ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، نئے پرانے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ اب یہاں صغیرہ گناہ کی بات نہیں کہ چھوٹے، آپ نے واضح فرمایا کہ چھوٹے بڑے پوشیدہ اور اعلانیہ تمام قسم کے گناہ آپ کی زندگی سے اللہ مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، معاف کر دیں گے اگر آپ نماز تسبیح پڑھ لیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر روز پڑھیں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دن لازمی پڑھا کریں، اتنا بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار لازمی، اگر یہ بھی نہ ہو تو سال میں تو لازمی ایک مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں کتنی نرمی۔ اور آپ نے کہا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں کم از کم ایک بار یہ عمل ضرور کر لینا تاکہ زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں۔ پھر آپ نے طریقہ بتایا نماز تسبیح کیا ہے اور کیسے پڑھنی چاہیے، اس کا آپ نے طریقہ بتایا۔ نماز تسبیح کے لیے ضروری ہے کہ ایک دعا یاد کی جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ دعا 4 رکعت نماز ہوتی ہے، نفل نماز ہے، یہ 4 رکعت نماز ہے، اور 4 رکعتوں میں یہ دعا
میں بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ایک تو لفظ آسان ہو جائے اور یاد بھی آسانی سے ہو جائے گی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 4 رکعتوں میں یہ دعا 300 بار پڑھی جانی ہے، 300 مرتبہ. اب یہ سبحان اللہ تسبیح ہے، یہ پوری دعا تسبیح ہے، اس لیے اس نماز کو نماز تسبیح کہتے ہیں. اس میں یہ تسبیح بار بار پڑھی جائے گی. تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے، اب دیکھیں نا، ساری زندگی کے گناہ سارے معاف ہونے والے ہیں صرف 4 رکعتیں نماز پڑھنے سے. اب جو لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں وہ یہ نہ پڑھیں تو بڑی بد نصیبی ہوگی. اور یہ اعتکاف والوں کو میں ایسے نام لے دیا، جو مسلمان یہ سن لے اور عمل نہ کرے تو اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں ہے کہ 4 رکعتیں نماز پڑھنے سے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو رہے، تو اور کیا چاہیے. اب طریقہ سنیں. ان تمام احادیث کی کتابوں میں جتنی میں نے حوالہ دیے، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی، سنن بہقی، تمام حدیث کی کتابوں میں یہ بڑی مشہور حدیث ہے. طریقہ آپ نے بیان فرمایا کہ جب نماز شروع کرنی ہے تو نفل نماز، اور یہ عام نفل کی طرح نفل نماز ہے، اس کے لیے کوئی وقت خاص نہیں کہ رات کو دن کو جب چاہیں پڑھیں. نفل نماز نماز تسبیح کی نیت سے 4 رکعت نماز کی نیت کر کے یہ نماز شروع کرنی ہے. پہلی رکعت میں جب نماز شروع کرنی ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت جو بھی آتی ہے، سورہ اخلاص ہے، جو بھی سورت ہے وہ پڑھنے کے بعد ابھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، رکوع نہیں کرنا ہے. قرات مکمل ہو گئی، رکوع نہیں کرنا. یہاں کھڑے کھڑے 15 مرتبہ وہی دعا پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اپنے ہاتھ کے پوروں پہ گن لیں، 15 مرتبہ گن کے یہ دعا پڑھنی ہے. ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہونا ہی ہے، اور پھر 2 رکعتوں میں 150 مرتبہ اور 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ دعا مکمل ہو جائے گی. تو کیا کرنا ہے؟ قرات کرنے کے بعد رکوع کرنے سے پہلے وہاں کھڑے کھڑے 15 بار یہ دعا پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع کریں، اور رکوع کی تسبیح جو سبحان ربی العظیم پڑھنی ہے وہ تسبیح پڑھنے کے بعد رکوع میں ہی رہنا ہے، کھڑے نہیں ہونا. رکوع کے اندر 10 مرتبہ یہ دعا پھر پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 10 مرتبہ رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد. رکوع کے بعد کھڑے ہوں، ساری دعا پڑھنے کے بعد وہاں کھڑے کھڑے پھر 10 بار یہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یاد ہو جائے. آسان لفظ ہے، ویسے یاد ہی ہوں گے. 10 بار. پھر اب قرات کے بعد کتنی بار پڑھی ہم نے؟ 15 مرتبہ. رکوع کے اندر 10 مرتبہ، کتنی ہوگی؟ 25 مرتبہ. رکوع کے بعد کھڑے ہو کے ہم نے پھر 10 بار پڑھا، کتنا ہو گیا؟ 35 مرتبہ. پھر سجدے میں جانا ہے. سجدے میں جانا ہے تو سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد سجدے میں ہی 10 بار پھر پڑھنی ہے. کتنا ہو گیا؟ 45 مرتبہ. پھر سجدے سے سر اٹھانا ہے، بیٹھ جانا ہے. اللہم اغفر لی جو 2 سجدوں کے درمیان کی دعا وہ پڑھنے کے بعد وہاں بیٹھے بیٹھے 10 بار یہی دعا پھر پڑھنی ہے. کتنا ہو گیا؟ 55 مرتبہ. پھر دوسرا سجدہ، اور دوسرے سجدے میں پھر ویسے ہی پہلے سجدے کی طرح 10 بار، 65 مرتبہ. پھر دوسرا سجدہ کر کے جب اٹھنا ہے تو کھڑے نہیں ہونا، اٹھ کے بیٹھ جانا ہے جیسے اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں. دوسرا سجدہ کر کے اٹھ کے، جس کو سجدہ جلسہ استراحت کہتے ہیں، بیٹھ جانا ہے. بیٹھ کے 10 بار پھر پڑھنی ہے. کتنا ہو گیا؟ 75 مرتبہ. تو ایک رکعت میں آپ نے فرمایا کہ چچا 75 مرتبہ یہ دعا یہ تسبیح ایک رکعت میں پڑھنی ہے، اور اسی طرح 4 رکعت نماز پڑھنی ہے. جب 4 رکعت نماز کا تم سلام پھیرو گے تو زندگی کے اللہ سارے گناہ معاف کر چکے ہیں. وقت کتنا لگے گا؟ پونا گھنٹہ. بڑے آرام سے پڑھیں، 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگتا. 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگتا ہے. زندگی کے سارے گناہ معاف، گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دے رہے ہیں کہ معاف ہو جائے. اب یہ تو پہلی رکعت ہے. دوسری رکعت میں بھی بالکل ایسے ہی قرات کے بعد 15 مرتبہ، رکوع میں 10 بار، رکوع کے اٹھ سے پھر 10 بار، سجدے میں 10 مرتبہ، 2 سجدوں کے درمیان میں 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں پھر 10 مرتبہ، اور دوسرے سجدے کے بعد اب تحیات آ جائے گا.
تو اتحیات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھ کے پھر کھڑے ہونا ہے، آخر میں جا کے 10 بار یہ دعا پڑھنی ہے۔ پھر تیسری رکعت ویسے ہی بڑی رکعت کی طرح ہوگی، اور چوتھی رکعت میں وہ آخر میں اتحیات، درود شریف، ساری دعائیں پڑھنے کے بعد سلام کے قریب جا کے یہ 10 بار جو آخری بار پڑھنی ہے، تو وہ 75 مرتبہ ویسے پورا ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ 4 رکعت نماز تسبیح کہلاتی ہے، جس کے متعلق آپ کا فرمان ہے کہ زندگی کے چھوٹے بڑے تمام قسم کی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، خود بھی، بار بار کہتا ہوں، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو لازمی عمل کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نماز تسبیح کی باجماعت نماز پڑھنا حدیث سے ثابت نہیں ہے، اکیلے یہ ہر بندے کی اپنی نماز ہے۔ نماز تسبیح اکیلے پڑھنی ہے، مرد ہو عورت ہو، جس نے بھی پڑھنی، اکیلے اپنی نماز پڑھنی ہے اور اپنی تسبیحات پوری کرنی ہے۔ بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ایک تو نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے نا، میں نے آپ کو بتایا، میرا مقصد بھی کیا ہے کہ اس کا مجھے تو پتہ ہے، دوسروں کو بتاؤں گا، آپ لوگ بھی یہ کام کریں گے، مجھے بھی اجر ملے گا، آپ کو تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اب جتنے لوگوں کو آپ بتائیں گے، جتنے لوگ آگے پھر پڑھیں گے، جتنا اجر ان کو ملے گا اتنا آپ کو بھی ملے گا۔ تو یہ اجر اور نیکیاں کمانے کا ویسے ہی یہ سیزن ہے، یہ مہینہ ہے رمضان کا، اور اس طرح کے اگر طریقے مل جائیں کہ جن میں بہت زیادہ اجر ہے، تو یہ تو بڑا نایاب قسم کا ایک گوہر ہو گیا جو ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں بھی اگر کوئی نیکیاں نہ کمائے تو بد نصیب ہی ہو سکتا ہے، خوش نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ طریقہ ہے نماز تسبیح پڑھنے کا، اس کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں، اس پیغام کو خود بھی پڑھیں اور گھر والوں کو لازمی طور پر یہ پڑھنے کی دعوت دیں اور ان کو سمجھائیں طریقہ، اور دوستوں احباب تک بھی یہ چیز پہنچائیں۔ خاص طور پر آئندہ جمعۃ المبارک آنے سے پہلے فطرانہ صدقہ فطر، اس کا ذکر ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ فطر جو ہوتا ہے، فطرانہ، جو بندہ ادا کرتا ہے اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو اللہ نے روزے فرض کیے ہیں نا، رمضان کے مہینے میں جو وہ روزے رکھتا رہا، راتوں کو قیام کرتا رہا، جو بھی نیکی کے کام کرتا رہا، ان نیکی کے کاموں میں اس بندے سے جو کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں نا، جب وہ فطرانہ ادا کرتا ہے تو اللہ وہ ساری کمیاں معاف کر دیتا ہے۔ روزہ رکھا، روزے کا جیسے حق تھا رکھنے کا، کوئی کمی کوتاہی ہوگی بندے سے، نمازیں پڑھتا رہا، نمازوں میں خیالات ادھر ادھر دائیں بائیں کی جو کمی کوتاہی کوئی ہو گئی، تو جتنی بھی رمضان میں اس نے عبادت کی ہوتی ہے اس میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے وہ فطرانہ ادا کرنے سے اللہ ہر بندے کی معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر، چھوٹا بڑا مرد عورت کوئی بھی ہے، جو بھی مسلمان ہے اس پر فطرانہ ادا کرنا فرض ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فرض رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ صدقہ فطر ادا کرنا فرض ہے ہر مسلمان۔ روزے دار کو تو یہ فائدہ ہوتا ہے، اور دوسرا آپ نے بتایا کہ بطعمۃ للمساکین، یہ غریبوں کے لیے یہ ایک بھلے کی بات ہو جاتی ہے، ان کے گھر میں راشن پہنچ جاتا ہے، ان کی مالی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ اب دونوں مسلمان ہیں، اس کا فائدہ ہو گیا کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے، اور غریب کا فائدہ ہو گیا کہ اللہ نے اس کو اس عید کی خوشیوں میں شامل کر دیا۔ اور خاص بات آپ نے فرمائی کہ فمن اداها قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ، عید نماز سے پہلے یہ فطرانہ ادا کر دینا چاہیے۔ عید نماز پڑھنے کے بعد جو ادا کرے گا وہ فطرانہ نہیں ہوتا، فطرانے کی مد میں وہ اللہ قبول، عام صدقہ ہے کرے لیکن فطرانہ نہیں ہے۔ فطرانہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فطرانہ اور صدقہ فطر جو ہے یہ ہر مسلمان پر 1 سا ہے۔ 1 سا ایک پیمانہ ہے عربوں کا، ہمارے یہاں کے حساب سے اگر سیر دیکھیں تو اب تو سیر کا نہیں ہے، وہ 3.25 سیر بنتا ہے، کلو گرام۔ اب گرام کے لحاظ سے تو 2.5 کلو وزن بڑھتا ہے، 2.5 کلو گرام۔ تو
تو یہ وزن بنتا ہے۔ اور یہ کھانے کی کوئی بھی چیز یہ ہم نے خود ہی پکی کر لی ہے، گندم ہی دینی ہوتی ہے یا گندم کی قیمت، ہاں قیمت بھی دے سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کھانے کی چیز۔ تو صحابہ کرام کا یہ معمول تھا قرآن کے مطابق لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ وہ فطرانے میں صدقہ فطر میں وہ چیز دیتے تھے جو ان کو خود بڑی پیاری لگتی تھی، جو کھانا خود کو بڑا پسند ہے نا اس کا وہ فطرانہ ادا کرتے تھے۔ کوئی گھی کا فطرانہ ادا، اب دیکھیں نا اگر ہم گندم کا فطرانہ دیں تو ایک بندے کا 2.5 کلو کے لحاظ سے کتنے پیسے بنیں گے؟ 87-88 روپے بنیں گے۔ 1400 کے ریٹ کے لحاظ سے 88 روپے تقریباً 87 روپے، 90 روپے کر لیں، 90 روپے ایک بندے کا صدقہ فطر ادا ہو گیا۔ اب اگر یہ ہم گندم سے دے رہے ہیں، اگر ہم چاول سے دیں تو 250 روپے، کم سے کم 100 روپے کلو تو چاول ہے نا، اس سے بھی مہنگے ہیں۔ اب اگر اللہ کا دیا ہوا، صحابہ کرام کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز جو گھر میں استعمال کرتے تھے نا وہ صدقہ دیتے تھے۔ ہم لوگ سستی تلاش کرتے ہیں، گھر میں کھاتے کیا ہے رمضان میں؟ بڑے اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، مہنگے مہنگے کھانے کھاتے ہیں، بڑی بہترین قسم کی ڈشیں بنتی ہیں، لیکن جب صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے تو ہم گندم تلاش کرتے ہیں، سب سے سستی چیز تلاش کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون اور اصول یہ ہے کہ اگر تم نیکی کا اجر صحیح معنوں میں حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو وہ چیز صدقہ کرو جو تمہیں خود سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ جو رمضان میں خود بڑے مزے سے گوشت وغیرہ کھاتے رہے ہو اس کا صدقہ دو۔ صحابہ کرام گھی کا، اب اگر گھی کا ہم صدقہ دیں تو یہ دوسرے بھی مہنگا ہو جائے گا، اور اس دور کے لحاظ سے اگر دیسی گھی کا صدقہ دیں تو یہ بات ہنسنے والی یا آئی چلائی کرنے والی بات نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے بھی، لاکھوں کروڑوں میں کاروبار ہے، تو اگر اتنا کوئی مہنگی چیز دیں گے، مہنگی سے مہنگی کتنی چیز دے دیں گے مہنگی؟ ایک بندے کا صدقہ اگر دیسی گھی کے لیے، میں ایک بات کر رہا ہوں، 250 روپیہ ہو جائے ایک بندے، اب پورے رمضان کی ساری کوتاہیاں معاف ہو رہی ہیں، ساری کمیاں اللہ معاف کر رہے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے، اگر گندم کی استطاعت ہی ہے تو گندم کے لحاظ سے گندم دے دیں کسی کو، جو اس کے لحاظ سے پیسے دے دیں تو گندم کے لحاظ سے 12 ریٹ کسی بھی چیز کا، یہ ضروری نہیں کہ گندم کوئی بھی چیز آپ دینا چاہتے ہیں، 2.5 کلو وزن کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت بھی دے سکتے ہیں اور وہ چیز بھی دے سکتے ہیں۔ اب چاہے وہ گندم ہو یا گوشت ہو یا گھی ہو یا کھجور ہو یا کوئی بھی چیز جو گھر میں خود کھانے کے لیے استعمال کرتی ہیں، اسی کا وزن ہی 2.5 کلو ایک فرد کا، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے یا کوئی بڑا بوڑھا شخص ہے، وہ روزے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، صدقہ فطر لازمی ہے ہر مسلمان پر، فطرانہ لازمی، اور یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ گھر کا جو ذمہ دار شخص ہے نا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام گھر والوں کی سربراہی کر رہا ہے تو وہ صدقہ فطر بھی سبھی کا ادا کرے۔ باپ ہیں، بیٹے بھی جوان ہیں، گھر ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، اکٹھے لوگ رہ رہے ہیں، تو صدقہ فطر دیتے وقت وہ اپنی بیوی کا ادا کر دے گا، باقی بچوں کی تو شادیاں ہوئی ہیں، باقی گھر کا سرکٹ چلانے کے لیے سارا پیسہ اس کے پاس آ رہا ہے اور یہی لگا رہا ہے، اور فطرانے کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، نماز عید کے بعد پوچھ کے دیکھ لی، بیٹا تو نے فطرانہ دیا؟ نہیں ابو جی میں نے تو نہیں دیا، آپ ہی نے دینا تھا، پیسے تو آپ کے پاس تھے، میں نے تو دیا نہیں، تو نے دینا تھا۔ میں نے تو نے کرتے کرتے وہ نیکی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ خیال کریں، خود بھی اور دوسروں کو یاد دہانی دے رہے ہیں۔ ہمارے یاد کرانے سے ہم کسی کو کہتے ہیں بھئی آپ نے فطرانہ ادا کر دیا ہے، اگر وہ بھولا ہوا بیچارہ اس کو یاد آ گیا وہ ادا کرے گا تو اتنا اجر ہی ہمیں مل جائے گا، اتنی نیکیاں ہمیں مل جائیں گی۔ تو یہ بڑے آسان طریقے ہیں نیکیاں کمانے کے، خود تو ہم نے صدقہ فطر ادا کرنا ہی ہے، دوسروں کو آگاہ کرنے سے ہم اتنا ہی اجر لے سکتے ہیں۔ اب اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کے حقدار کون لوگ ہیں، صدقہ فطر جو ادا کرنا ہے اس کے حقدار وہ تمام لوگ ہیں جن کو ہم غریب سمجھتے ہیں یا جن کی اپنی جائز ضرورتیں اپنی آمدن سے پوری نہیں ہوتی، وہ حقدار ہیں اس کے۔ اور عام سادہ لفظوں میں یہ بھی کہہ لیں کہ جتنے لوگ زکوٰۃ کے حقدار ہیں نا وہ اس کے بھی حقدار ہیں، جن کو زکوٰۃ لگتی ہے نا ان کو ہم یہ بھی دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم
کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم نیکی کے چکر میں نا وہ نیکی کا اجر ہی یوں لگتا ہے کہ جیسے ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کے گھر کے افراد ہیں 5، تو کسی بھی کھانے کی چیز کے لحاظ سے اس کی جو قیمت بنتی ہے اس نے وہ پیسے دینے ہیں، وہ چیز نہیں دینی ہے، پیسے دینے ہیں۔ اب پیسے اگر مثال کے طور پر اس کے پاس کوئی زیادہ بن جائیں گے 5,000 روپیہ یا 2,500 روپیہ، وہ جی میں رکھ کے پھیرا کہ یہ میں نے فطرانے کے دینے، صدقہ فطر کے دینے، اب دیتا کیسے ہے؟ مثلاً نے کیا دے گا، کوئی فقیر باہر بیٹھا ہوا 10 روپیہ اس کو دے دیے، دکان میں بیٹھے ہوئے فقیر کو آ گئے 10 اس کو دے دیے، 20 اس کو دے دیے، 50 اس کو دے دیے۔ اب 10 20 50 سے کسی کی کوئی ہڈیاں پکنے والی نہیں، کسی کا فائدہ نہیں ہے۔ بھئی کسی ایک کو دو، کسی ایک کا تو بڑا ہو، اور کسی کے بچے کے جوتے تو آئیں، کسی کے بچے کے کپڑے تو بنے، کسی کے گھر میں کھانا تو پکے۔ 10 روپے میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انتہائی گھٹیا طریقہ ہے، ایسے وہ بکھیر دیتے ہیں سارا کہ کسی کے کام کی چیز نہیں رہتی۔ صدقہ فطر ایک گھر میں ادا کریں، ان کا فائدہ ہو جائے۔ مقصد کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ طعمۃ للمساکین، کم از کم ایک گھر میں اتنا تو دو ان کا کھانا پک سکے، تو 10 20 روپے میں کھانا پکتا ہے۔ ان کو خوشی میں شامل کرنا ہے تو ان کی خوشی کا سبب بنو، نہ کہ یہ کہ 10 5 میں نے اتنے لوگوں میں فطرانے کے پیسے تقسیم کر دیے، کسی کو فائدہ بھی نہیں ہوا۔ مقصد تو ان کو غریبوں کو فائدہ پہنچانا تھا، وہ ہم پہنچا نہیں سکے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ مانگنے والوں کی بجائے گھروں میں جا کے دیکھیے، غریب گھروں میں جا کے دیکھیں۔ اور جا کے دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس بیچارے کو شرمندہ کرے، بھئی یہ صدقے کے پیسے ہیں آپ رکھ لو، وہ خوددار ہوگا، آپ سے لے گا ہی نہیں۔ جس نے کبھی ہاتھ نہیں نہ پھیلایا وہ حقدار ہوگا بھی کہ آپ سے نہیں لے گا۔ تو وہاں کو ایسا طریقہ اپنائیں کہ وہ اپنی عزت کو حرف آتے ہوئے نہ دیکھے، نہ محسوس کرے کہ میری عزت پہ حرف آ رہا ہے، وہ محسوس کرے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، بھئی یہ میری طرف سے تحفہ ہے، صدقہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوں تجھے، غریب سمجھ کے نہیں دے رہا ہوں، بھئی میری طرف سے، میرے بھائی یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ اور کوشش کریں کہ اپنے چھوٹے بچے کو کسی کو بھیج دیں، اس کو محسوس نہ ہو کہ میں کسی سے یوں کر کے لے رہا ہوں۔ یوں ہاتھ کرنے میں بڑے لوگ آر محسوس کرتے ہیں، حقدار ہوتے ہیں لیکن خوددار ہوتے ہیں، وہ ایسے کبھی نہیں کریں گے، مر جائیں گے۔ تو ان کو ایسے کرنے میں مجبور نہ کریں، یا کسی کو، کئی بار ایسے لوگوں کو دیکھا ہے رمضان میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ پوچھتے پھر رہے ہوتے، پتہ ہے کہ یہ بندہ بیچارہ غریب ہے، 10 12 ہزار اس کی تنخواہ ہے، 4 5 6 بچے ہیں، اس کے گھر والے ہیں، اور یہ اتنا کہاں خرچہ پورا ہوتا ہوگا، تو اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں بھئی کسی چیز کی ضرورت ہو نا بتانا۔ کتنی بڑی احمقانہ حرکت ہے یہ۔ مطلب کیا ہے کہ تجھے ضرورت ہو تو میرے دروازے پہ مانگنا، جس کو مانگنے پہ مجبور کر رہا ہے، بے وقوف، مالدار ہے پر بے وقوف ہے۔ مالدار اور عقل مند وہ جو صحابہ کرام کے طریقے پہ چلے، اور وہ کیا تھا، وہ بغیر کسی کو پوچھے کہ تجھے ضرورت ہے کہ نہیں ہے، وہ ہدیۃً تحفۃً گھروں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ ہے نیکیاں کمانے کا طریقہ، کہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ ہم مانگنے والے ہیں، لیکن ان کو دے بھی دیا جائے، ہمیں بھی نیکی حاصل ہو جائے اور ان کی عزت پر بھی کوئی حرف نہ آئے۔ تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ اور یہ میں نے ایک جو میرے ذہن میں آیا میں نے بتا دیا ہے، یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایسا کون سا طریقہ اپنائیں کہ ان کو محسوس بھی نہ ہو، اور ہدیۃً تحفۃً ان کے ہاں وہ ہم صدقہ فطر کی وہ چیز، وہ پیسے، وہ جو چیز ہے پہنچا دی جائے۔ لیکن کوشش کریں کہ اتنا ضرور ایک گھر میں، ایک جگہ، ایک بندے کو دیں کہ اس کا فائدہ ہو سکے، 5 10 کر کے تقسیم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔